الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم. محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز پر قائم کرنے والا بنا، نماز پڑھنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری بیوی بچوں کو، میری آل و اولاد کو بھی نمازی بنا، ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری اس دعا کو قبول فرما، وبالوالدین، اور بعد میرے والدین کو بخشش اور واغفر، میری بخشش فرما میرے والدین کی اور مومن. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دو قسم کے مسلمان ہیں، ایک قانونی مسلمان اور ایک حقیقی مسلمان یعنی مومن کامل. قانونی مسلمان اس کو کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. اب اس کلمہ میں دو چیزوں کی شہادت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی، وحدانیت کی، کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق مالک سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، اور دوسری اس پر گواہی دی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، نبی ہے. اب جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو قانونی طور پر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہونے کا اس نے اعلان کر دیا، لیکن مومن کامل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اللہ کو جب مانا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے، تو اس کے احکام، ان کے فرمان پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تب آدمی مومن بنتا ہے.
صرف کلمہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے، اس میں صرف ہم نے اپنے مومن مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ قرآن مجید میں ہے قالت الاعراب، اعراب کہتے ہیں بدو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قرآن مجید کہتے ہیں تم لا تو تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم کو اسلمنا کہ ہم نے اسلام قبول کیا۔ کلمہ سے انسان اسلام قبول کر لیتا ہے، باقی اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے ہی سے انسان مومن بنتا ہے۔ اور اللہ کو تسلیم کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر دیا، آپ ان کے فرمان، ان کے حکم کی تعمیل ہم پر واجب ہو جاتی ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز اقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا ہے۔ نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو، اور اس نماز کے کفر اور اسلام میں فرق۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ کفر میں شامل ہو جاتا ہے۔ نماز اسلام اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ جب صحابہ کرام کسی غزوہ میں جاتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم فرماتے تھے کہ آپ اس وقت تک صبح کو حملہ نہ کریں جب تک سن لیں کہ کوئی اذان کی آواز آ رہی ہو تو سب جو مومن ہیں ان پر حملہ کریں۔ تو اسلام میں نماز ہی کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز کون سی ہے؟ نماز ہے۔ جب ہم کہیں جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ وہاں مسجد ہے، لوگ نماز پڑھائے تو ہم کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، کیونکہ نماز ہی سے مومن اور کافر کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ، آپ نے خدا میں ایک درخت کے پتوں کو درخت کو ہلایا، زور سے ہلایا، اس سے سوکھے پتے گرنے لگے، تو آپ نے فرمایا جب مومن نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں، اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہائے، تو آپ بتائیں اس پر کوئی میل کچیل ہے کہ 5 وقت نہاتا ہے، نہر بہہ رہی ہے، تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ نہیں رہے، تو آپ نے فرمایا جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس سے گناہ اس طرح صاف اور وہ پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، پھر اللہ کی دربار میں سجدہ دے دیتا ہے، آج بھی عمل فقام کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب مسلمانوں کو جو مومن ہوں گے ان کو جنت میں ڈالا جائے گا، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو مومن ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے ما لکم من المصلین، کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں ڈالیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 وقت کا نماز حکم کیا، صبح، ظہر، عشاء، عصر، مغرب، عشاء، اور خود آپ 8 وقت نماز پڑھا کرتے ہیں۔ پھر کیسی نماز، ساری رات سجدے میں پڑے رہتے، جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے،
جب رکوع میں جاتے تھے سجدے میں پڑے پڑے آنکھوں میں ورم آ جاتے تھے، اللہم اغفر امتی، اللہم اغفر امتی، سجدے میں آنسو بہاتے تھے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ ایسا رحیم کریم رحمت للعالمین پیغمبر کس کو ملے گا کہ ہر وقت امت کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل، اے میرے حبیب رات کو کچھ آرام بھی فرما دے، رات کا کچھ حصہ سو بھی لیا کر، ساری رات عبادت کرتے کہ خود آپ 8 وقت نماز پڑھتے ہیں، صبح کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اشراق، شام، یہ آپ کا عمل۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو تو اللہ نے پاک پاکیزہ پیدا کیا، آپ تو معصوم ہیں، اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی کہ یہ آپ کی نماز اللہ کے خوف سے نہیں، اللہ کی محبت سے تھی، اللہ کی محبت کی وجہ سے رات دن سجدے میں پڑے رہتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا عمل تھا۔ اسی طرح نماز ایسا عمل ہے جو کسی صورت میں انسان سے معاف نہیں ہوتا۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے نہیں، اللہ یہ حاجت روا، مشکل کشا، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ سب مخلوق کو کون پیدا کرے، سب کچھ کون دے گا؟ اس دنیا کا نظام کس سے کہہ؟ محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، حبیب ہیں۔ آپ نے جب یہ گواہی دی، اس کے بعد عقید الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، سب سے پہلا حکم نماز کا قائم کرنا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی صورت میں انسان پر معاف ہے۔ پھر نماز کے بعد روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ارکان اسلام، ان میں آپ کے لیے چھوٹ ہے، اس میں گنجائش نکل آتی ہے۔ مثلا کوئی شخص بہت ہی بوڑھا ہے، کمزور ہے، لاغر ہو گیا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس پر اللہ تعالیٰ نے روزہ معاف کیا ہے کہ وہ فدیہ دے کر کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا دے کر اس کو روزے کا ثواب مل جائے گا۔ اس کو اسلام میں شیخ پانی کہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص ہے جو بیمار ہے اور اس کی امید نہیں ہے کہ یہ تندرست ہوگا، دن بدن اس کی بیماری بڑھ رہی ہے، کمزور ہو رہا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے روزہ معاف کیا ہے کہ وہ کسی شخص کو، کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا دے کر، ہدیہ دے کر روزے کے کفارہ ہو جائے گا، اس کو روزے کا اجر مل جائے گا۔ اسی طرح حج ہے، اگر کوئی صاحب نصاب ہے، اس کے پاس طاقت ہے، پیسے ہیں، وہ حج کرے گا۔ اگر اس شخص کے پاس پیسے نہیں ہیں، صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ حالانکہ 5 چیزوں پر بنیاد ہے اسلام کی بنیاد: نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے کہ انسان اس وقت زکوٰۃ دے گا کہ وہ صاحب نصاب ہو، اس کے پاس مال دولت اتنی ہوگی جو شریعت کے نصاب کے مطابق ہوگی، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہوگا۔ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ معاف ہے۔
لیکن روزہ ایسی عبادت ہے، نماز ایسی عبادت ہے جس پہ کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے کہ اگر ایک شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ کے پڑھے، اگر وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، تو نماز معاف نہیں ہے کہ جی کھڑا ہو نہیں سکتا لہٰذا نماز معاف نہیں، بیٹھ کے پڑھے، اب بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا پھر بھی نماز معاف نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھے، اب لیٹ کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو حکم ہے کہ اشارے سے پڑھے، جب تک اس میں ہوش اور حواس ہے اس پر نماز معاف نہیں ہوتی۔ نماز ایسی عبادت ہے جس کو ہم نے چھوڑا، توجہ نہیں، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی اور ہلاکت ہے ایسی نمازی کے لیے جو نماز میں سستی کرتا ہے۔ نماز پڑھنا تو بڑی بات ہے، جو سستی کرتا ہے اس کے لیے بھی بربادی اور ہلاکت کہا گیا ہے۔ ایک شخص خود نماز پڑھتا ہے لیکن اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم نہیں دیتا، وہ قیامت کے دن جواب دے گا کہ اپنے بیوی بچوں کو تم نے نماز کا حکم کیوں نہیں دیا، اس سے پوچھو۔ پھر نماز ایک ایسی عبادت ہے جو جنگ میں بھی معاف نہیں۔ اے اللہ، گولیاں برس رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نماز کیسے پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کرو، مجاہدین کو 2 حصوں میں تقسیم کرو، آدھا حصہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہے، مقابلہ کرے، اور آدھے مسلمان جا کر نماز ادا کر رہے، اللہ کے سامنے حضرت پر سجود ہے، اللہ سے دعا کرے فتح اور نصرت۔ وہ 2 رکعتیں پڑھ لیں گے، پھر وہ جا کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، اور جو دشمن کے مقابلے میں مجاہدین کھڑے ہوئے وہ آ کر امام کے پیچھے 2 رکعتیں نماز ادا کریں گے۔ یعنی کہ جنگ میں بھی نماز کوئی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ نماز ایسی عبادت ہے، اللہ کا حمد شکر ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے، نماز ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح حکم ہے حدیث شریف میں کہ نماز کے لیے جب آؤ مسجد میں پاک اور پاکیزہ ہو کر خوشبو لگا کر آؤ، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ، وہاں اللہ کی عبادت کرو، پاک پاکیزہ ہو کر کرو۔ وہاں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، قطار در قطار یہاں ہمیں نظر نہیں آتے، اور ان مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، اس مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ پیاز وغیرہ لہسن وغیرہ کھا کر مت آؤ، منہ سے بو نہ آئے، خوشبو لگا کر آؤ، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ، مسجد کو صاف اور ستھرا رکھو تاکہ عبادت میں سکون ہو، آرام ہو، آدمی سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے۔ اس لیے سخت حکم جہاں ہے، شیاطین ہمیشہ گندی جگہ پر ہو، وہ خوشبو سے نفرت کرتے ہیں، جنگل بیابانوں میں ہوتے ہیں، اور جو انسان اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں رکھتا، وضو سے نہیں رہتا، گندا اور میلا کچیلا رہتا ہے، اس پر شیاطین پاتا ہے، شیاطین اس پر سوار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی مکان کو دیکھیں، ایک مکان کو آپ کچھ دن کے لیے بند کرتے، تالے لگاتے ہیں، جب اس کو 2 مہینے 3 مہینے بعد کھولیں گے تو گھر کی اجڑی ہوئی حالت ہوتی، خراب ہو چکے، دیوانوں کی حالت خراب ہو، شیطان وہاں پر ڈیرا کرتے ہیں، کہتے ہیں اس گھر میں جنات، کوئی اندر جا نہیں سکتا، ہمیشہ گندی جگہ پر شیطان کا ڈیرا کرتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ گھر میں صاف ستھرا رکھیں، خاص کر جالا وغیرہ نہ لگے، شیاطین اس جالے کے اندر اکثر رہتے ہیں۔
گندگی نہ ہو، خرابت نہ ہو، پاکی اور صافی رکھو، اس پر شیطان اثر نہیں کر سکتا۔ وہ بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز میں پاک پاکیزہ ہو کر آؤ، صاف کپڑے پہن کر آؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ پھر حکم ہے کہ جو شخص مسجد کی طرف آتا ہے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ حکم ہے۔ اس لیے ایک صحابی مسجد سے دور رہتا تھا، کافی دور رہتا تھا، سردیوں میں گرمیوں میں وہ آتا تھا۔ صحابہ نے کہا کہ سب کوئی آپ اپنی سواری رکھتے ہیں تاکہ آپ کے آسانی آنے کے لیے کوئی آسانی ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ایسا ہی آؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ مدارج بلند کرتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تو آپ نے فرمایا ساری نمازیوں کا جو اجر ہوگا وہ اس شخص کو ملے گا، اس کا بڑا اجر۔ اور پھر آپ کا حکم ہے کہ جو مسجد بنائے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ محل دیں گے، اعلیٰ مقام دیں گے۔ اسی طرح آپ کا حکم مبارک ہے، جو مسجد کی صفیں وغیرہ بنا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سب لباس اپنے ہاتھوں سے پہنائیں گے۔ اسی طرح حدیث شریف ہے کہ جو مسجد میں روشنی کا انتظام کرے گا تاکہ لوگ آئے نماز پڑھے، سکون ہو، پنکھے ہوں، ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو قیامت روشن کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسجد کا دار مدار تمام آپ لوگوں پر ہے۔ یہ حکومت تو کچھ نہیں دیتی، بجلی کے بل تک نہیں ادا کرتی، 80,000 بل آ جاتے ہیں۔ ان کی ایجنسیوں کے لیے تو سب کچھ ہے، پہاڑیوں کے لیے سب کچھ ہے، کون کا بیڑا بند کرتی ہے، ٹیکس لگا کر وہ اپنی ایجنسیوں کو ختم نہیں کرتی۔ گاڑیاں لمبی لمبی بڑی بڑی گاڑیاں، پٹرول مفت، تیل مفت، ہر چیز مفت، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نااہل قسم کے یہ قیامت کی علامت ہے کہ جب تم پر نااہل قسم کے حکمران نافذ ہو جائے سمجھو قیامت کری ہے۔ اس سے بڑھ کر نااہل کون ہے؟ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، ہڑتالیں کر رہے ہیں، دریاؤں میں چھلاکے لگا رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں دن رات، امن سکون نہیں ہے، پیسوں کی ریل پہ ہے، لگے ہوئے دوڑ لگی ہوئی ہے، کما رہے ہیں، غیر ملکوں میں جائیدادیں خرید رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ملکہ زبیدہ ہارون رشید کی بیوی تھی، بڑی نیک خاتون تھی، بڑی عبادت گزار تھی، بڑے غریبوں کی ہمدرد و مددگار تھی۔ ہارون رشید بادشاہ کی اور اس کی بیوی ملکہ زبیدہ کی۔ اس نے اپنے محل میں مسجدیں بنائی، اس میں 100 حافظ قرآن عورتیں رکھی جو دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی۔ اس کے محل میں قرآن کی رونق ہوتی تھی، قرآن کی سجا ہوتی تھی، رحمت اور برکتیں ہوتی تھی۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے جب دیکھا کہ مکہ معظمہ میں پانی کی قلت ہے، پانی نہیں ہے، حاجیوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے، تو اس نے حکم دیا کہ جہاں سے بھی ہو، جیسا بھی ہو، مکہ مکرمہ میں پانی پہنچا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دور 2 چشمے ہیں، وہاں سے پانی لانا بڑا مشکل ہے، درمیان میں بہت بڑے پہاڑ ہیں، ان کی کھدائی کرنا،
یہاں پر مکہ مدینہ میں مکہ میں پانی پہنچانا بہت تکلیف دہ ہے۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ اگر مزدور ایک کدال لگانے پر 1 دینار بھی مانگے اس کو دے دو، لیکن پانی پہنچاؤ۔ 3 سال لگے پہاڑوں میں کھدائی کرتے ہوئے۔ اس وقت یہ بڑی مشین ملی نہیں تھی، یہ جدید مشینیں وغیرہ وغیرہ کچھ نہیں، کدالیں ہوتی تھیں، کھود کر نکالتے تھے۔ 3 سال لگے اور انہوں نے جا کر وہاں سے پانی مکہ مکرمہ نے پہنچایا اور حاجیوں کے لیے آسانی کی۔ دوسرا، اس نے سینکڑوں ہزاروں مسجدیں بنائی، منبر و محراب کے مرکز بنائے جن میں قرآن مجید احادیث کی تعلیم دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے مدینہ مسجد کا بنیاد رکھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قیمت ادا کی اس جگہ کی۔ حضرت عثمان غنی نے اس کی وسعت دی اور اس پر تمام خرچہ کیا۔ آپ کا فرمان ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، قیامت تک اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا کہ جب قیامت کو انسان اٹھایا جائے گا تو کہے گا اللہ تعالیٰ یہ تو میں نے نہیں کی، یہ میرے اجر اور ثواب میں کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے صدقہ جاریہ کیا تھا، مسجدیں بنائی تھی، لوگ سجدہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، قیامت تک جب تک وہاں سجدہ ہوتا رہے گا، عبادت ہوتی رہے گی، اس آدمی کا اجر اور ثواب بڑھتا رہے گا، اس کی قبر روشن رہے گی، انوار و اکرام کی اللہ کی بارشیں ہوتی رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اسے محل دوں۔ تو مکہ زبیدہ میں ایک دن ہارون رشید بادشاہ اور مکہ زبیدہ دریائے دجلہ کے کنارے ان کا محل تھا۔ دریائے دجلہ کے کنارے وہ سیر کے لیے، تفریح کے لیے نکلے۔ جو ہی تفریح کے لیے نکلے تو گئے، راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے ایک بزرگ ہے، بہنون زنا جسے کہتے ہیں، مجذوب ہے، اس نے جھوپڑی بنائی اور اس پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اکثر جنگلوں میں یا بیابانوں میں گھومتے پھرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور مٹی کے گھرونڈے بنا رہا ہے، گھر بنا رہا ہے مٹی کے۔ اب آگے آگے ہارون رشید تھا، وہ کیا کہا ہے بہلوزنا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ بہلوزنا نے کہا کہ یہ میں مٹی کے گھرونڈے بنا رہا ہوں، اور ساتھ ہی صدا لگا رہے تھے جنت کے محل خرید لو، جنت کے محل خرید لو، جنت کے محل خرید لو۔ تو ہارون رشید بادشاہ ہنستا ہوا ایک مجذوب کی بڑھت سمجھ کر، بات سمجھ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے اس کی بیوی ملکہ زبیدہ آ رہی تھی، میں ختم کر، اس کے پیچھے اس کی بیوی ملکہ زبیدہ آ رہی تھی۔ وہ بھی اس کے پاس جب دیکھا کہ بہنوں زنا بیٹھا ہوا ہے، بزرگ ہے، مجذوب ہے، مٹی کے گھرونڈے بنا رہا ہے، اس نے بھی یہی سوال کیا کہ اے بہنوں زنا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا 1 دینار۔ اس نے فوراً نکال کر اس کو دے دیا اور وہ مٹی کا گھرونڈا خرید چلے گئے۔ رات کو ہارون رشید بادشاہ جب سویا ہوا تھا اپنے محل میں، آرام کر رہا تھا، نیند کے مزے لے رہا تھا، خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک بڑا عالیشان ہیرے اور جواہرات سے مرصع چمکتا دھمکتا ایسا محل ہے جو اس سے تصور بھی کبھی نہیں کر سکتا تھا، وہ کبھی اس سے دیکھا ہی نہیں تھا دنیا میں۔ وہ حیرانی سے اس محل کو دیکھ رہا تھا کہ خود بخود اس کے قدم اس محل کی طرف چلنے لگے۔ اس محل کو قریب سے دیکھ، جو ہی اس محل کے وہ قریب پہنچا تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ وہاں پر اس محل کے اوپر بڑا بڑا لکھا ہوا ہے جو محل زبیدہ۔ اس نے کہا کہ میری بیوی کا محل ہے، پیر سے اتنا خوبصورت
ہیرے اور جواہر سے مبصرہ ہے کہ آدمی دیکھ نہیں سکتا اس کی چمک اور دھمک کو اندر سے کیسا ہوتا. اس نے جانے کی کوشش کی، دربار نے روک دیا کہ یہ محل زبیدہ ہے، اس میں کوئی اور نہیں جا سکتا. اس چیز نے اس کی آنکھ کھل گئی. جو ہی آنکھ کھلی وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی محل ہے جو پہلو دلا کہہ رہا تھا جنت کے محل کی. میں نے ایک پیسوں کی بڑھت سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا تھا اور زبیدہ نے خرید لیا تھا. اب وہ ساری رات باتیں کرتا تھا کہ صبح ہو اور میں جا کر اس محل کو خرید لوں. بے چینی کے ساتھ اس نے رات گزار. جب صبح ہو گئی تو وہ اس محل کی طرف صبح کو اٹھا اور وہ دریائے دجلہ کے کنارے گیا اور چلتے چلتے وہاں اس کی جھوپڑی پر پہنچا تو دیکھا بیت الخلا حسب معمول مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں اور وہ آواز لگا رہے ہیں جنت کے محل خرید لو، جنت کے محل خرید لو. ہارون رشید بادشاہ نے اس کو سلام کیا اور اس کے سامنے کہا اے بہلول یہ کیا بنا رہے ہیں؟ اس نے کہا جنت کے محل کا بتا رہا. اس نے کہا اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا اس کی قیمت تمہاری ساری سلطنت کی قیمت ہے. ہارون رشید بادشاہ نے کہا کل میری بیوی کو زبیدہ کو 1 دینار میں دیا اور میری بھی اتنی بڑی قیمت جس کو میں ادا ہی نہیں کر سکتا. پہلا زرا نے کہا کہ اس نے ہم دیکھے بغیر دیکھے سودا کیا تھا، تم نے دیکھ کر سودا کیا ہے، لہذا تمہاری ساری بادشاہی کی قیمت. یہ تو ایک بزرگ کی بات ہے. اللہ کا رسول سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جو شخص مسجد بنائے گا، مسجد کے لیے تعاون کرے گا، اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل دے گا. یہ تو مجذوب کی بات ہے. اللہ کا وعدہ سچا، حق اور صفات سچا ہے. اور یہ مسجدیں آپ کے تعلق سے یہ چھوٹی سی ہماری وہ تیل ہے مسجد کا، چاروں طرف سے دیواریں بنی ہوئی ہے، چھت ڈالتی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ اس پر چھت ڈال دے. اگر ایک آدمی نہیں کر سکتا تو مختلف آدمی مل کر کوئی دے سیمنٹ سریا وغیرہ دے دے تاکہ جتنا جلد ہو. تکلیف ہوتی ہے نمازیوں کو، بارش ہوتی ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے، دھوپ ہوتی ہے، گرمی سردی ہوتی ہے. چھوٹی سی ایک چھت ہے وہ ڈالنی ہے. اس پر آپ جتنا جلد ہو سکے، جتنا جس سے ہو سکتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے جنت کا محل خرید لو. اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے. اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ مقام دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.